السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم زاد الطالبین کی حدیث نمبر 31 سے لے کر 40 تک پڑھیں گے۔ پچھلے سبقوں کے اندر ہم 30 تک حدیث پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں سبق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 31۔ الکبائر، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے مراد یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ اسے کہا جاتا ہے جس کی تکلیف کو امر شرعی یعنی شریعت کی طرف سے اس کی سزا مقرر ہوتی ہے، اسے بڑے بڑے گناہ کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ تو الکبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا ہے۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ وقتل النفس، اور نفس کو قتل کرنا ہے، نفس مراد کسی جان کو قتل کرنا ہے۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، اور کبیرہ گناہ میں نے آپ کو بتا دیا کسے کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا جو مرتکب ہوتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ تب تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ مطلب اللہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر چیز کو معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کیونکہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے دنیا میں ہی اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اس سے بہتر بات یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر کسی جان کو قتل کر دینا، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جھوٹی قسم کھانا، ظاہر ہے کہ قسم کھانا جو ہے نا ایک شرعی امر ہے، اور پھر جب ہم اسے کھاتے ہیں پھر پورا نہیں کر پاتے تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہے، اور وہ بھی شریعت کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ حدیث نمبر 32، البر حسن الخلقی، نیکی جو ہے وہ خوش خلقی کا نام ہے۔ والاسم، اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ ما حاک فی صدری کا، جو تیرے سینے میں کھٹکے، وکرہتا، اور آپ کو برا لگے، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس کے اوپر واقف ہو جائے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے ہمیں اس چیز سے، ہمیں جو ہے نا یہ برا لگے اس گناہ کے بارے میں۔ تو یعنی یہاں پر نیکی اور برائی کی علامت بیان کی گئی ہے۔ نیکی اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور برائی اسے کہتے ہیں جو انسان کے دل میں جیسے کھٹک رہی ہوتی ہے بات کہ اگر لوگوں کو پتہ چل کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، اسے بری بات کہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 33 ہے، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ، اور اللہ کو محبوب جو مخلوق میں وہ ہے، ما احسن الی عیالہ، جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب ہم مخلوق کے ساتھ برائی کریں گے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے، اسی لیے ہمیں ہر انسان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 34، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس حدیث میں تو کہا ہے صرف زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، تو باقی اعضاء سے تکلیف دے سکتے ہیں؟ بھائی زیادہ تر جو تکلیف ہے نا انہی چیزوں سے دی جاتی ہے، اس لیے زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ زبان کو ہاتھ پر کیوں مقدم کیا ہے؟ تو زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم کیا ہے کیونکہ زبان کا جو یعنی ایک شاعر کا قول ہے کہ زبان کے جو دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن ہاتھ کے دیے ہوئے زخم پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 35 ہے، المؤمن من امن الناس، کہ مومن وہ ہے جس سے محفوظ رہے لوگوں کے خون اور ان کے مال، یعنی یہ لوگوں کے خون اور مال رہیں تو وہی مومن ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 36 ہے، والمجاہد، مجاہد وہ ہے من جاہدہ، جو جہاد کرے نفسہ، اپنے نفس کے ساتھ، فی اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں۔ اصل یہ تو مجاہد کی دو قسمیں ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ ظاہر مجاہد وہ ہوتا ہے جو کہ مطلب اسلام کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور باطنی مجاہد اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کہ اس کا نفس اس کو کسی چیز پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو روک کر اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور والمہاجر، اور جو مہاجر ہے یعنی جو ہجرت کرنے والا ہے، من حجر الخطایا، وہ ہے جو ہجرت کر دے گناہوں سے اور خطاؤں سے۔
یعنی ہجرت کی بھی دو قسمیں، ہجرت ظاہری، ہجرت باطنی۔ ظاہری ہجرت اسے کہتے ہیں کہ جو کفر سے اسلام کی طرف چلے جانا، اور باطنی ہجرت کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے اور خطاؤں سے چھوڑ کر اسلام یعنی ایمان کی طرف چلا جائے۔ حدیث نمبر 38 ہے البینۃ علی المدعی، گواہ مدعی پر ہیں، والیمین علی المدعی علیہ، اور یمین یعنی قسم مدعا علیہ پر ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ کسے کہتے ہیں؟ مدعی کہتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے، یعنی کسی کے اوپر جو ہے نا کیس کرتا ہے۔ مدعا علیہ اسے کہتے ہیں جس پر کیا جاتا ہے۔ تو مدعی کی بات تب مانی جائے گی جب وہ گواہ لے کر آئے گا، اور مدعا علیہ کی بات تب مانی جائے گی ساتھ میں اسے قسم بھی لی جائے گی۔ حدیث نمبر 39 ہے المؤمن مرأۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، یکف عنہ جو روکتا ہے اس کو ضائع ہونے سے، ویحوط من ورائہ، اور اس کے پیچھے سے اس کے چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جب وہ نہیں ہوتا گھر میں تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا گیا ہے کہ مومن کو آئینہ کیوں قرار دیا گیا، اس کے بارے میں ہمارے استاد اس کو مثال سے سمجھاتے تھے کہ دیکھیں جب ہم کسی آئینے کے سامنے آتے ہیں تو وہ آئینہ ہمیں ہمارے داغ دکھاتا ہے، ہماری برائی دکھا دیتا ہے، پھر ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ جب ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور آئینے کے پاس دوسرا کوئی شخص آ جاتا ہے تو آئینہ پھر ہمارا ہی چہرہ اس کو نہیں دکھاتا کہ دیکھو وہ اس طرح لگ رہی تھی یا اس طرح تھا، بلکہ اس کو اس کا دکھاتا ہے۔ جیسے آئینہ مومن کو بس اس کا عکس دکھا کر کسی دوسرے کے عکس کو جو ہے نا وہ افشا نہیں کرتا، تو اسی طرح ہمیں بھی کسی مومن کے اندر کوئی عیب دیکھ کے، کوئی مسئلہ دیکھ کے اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، اس کو جو ہے ہمیں اس بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو اس کا برائی بتا دیں تاکہ وہ اس کو صحیح کر لے اور بس اس کے ساتھ صحیح رہیں۔ اسی لیے کہا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 40 ہے المؤمنون کرجل واحد، تمام مومن ایسے ہیں، ان تمام مومنوں کی مثال ایسے جیسے کہ ایک آدمی، ان اشتکا عینہ، اگر تکلیف ہوتی ہے نا اس کی آنکھ میں، اشتکا کلہ تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ان اشتکا رأسہ، اگر سر میں تکلیف ہو تو اشتکا کلہ تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ جس طرح جسم کی ایک چیز کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بے چین بے قرار رہتا ہے، تو اسی طرح مومن کی بھی مثال ہے کہ سب مومن کو ایک دوسرے کی تکلیف میں خوشی میں سب کو ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اس لیے بتایا کہ مومن بحیثیت ایسے جیسے کہ ایک آدمی۔ تو یہاں تک 10 حدیثیں ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آگے کی حدیثیں جو ہے نا اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ کریں، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔